العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. رب کریم نے ان آیات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے امت کے تمام افراد کو یہ چند اہم نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں، جس میں سر فہرست جس نصیحت کا یہاں تذکرہ مقصود ہے وہ ہے وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز کو قائم کرنا ہے اور اس کا پورا اہتمام کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سورج کے ڈھلنے اور رات کے تاریکی چھا جانے تک اس کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر میں قرآن مجید کے پڑھے جانے کے وقت نماز کا اہتمام کریں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ قرآن مجید جو فجر میں پڑھی جاتی ہے یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں رب کریم کے فرشتے آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اس میں حاضر ہوتے ہیں. ان کی ایک بڑی تعداد اس نماز میں خاص طور سے حاضری کا اہتمام کرے. مشہودا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی حاضری نہایت ہی عجب ہے، باعث امن، باعث اطمینان اور باعث سعادت ہو سکتی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کے حوالے سے خاص طور سے فرماتے ہیں ان احب البقاع الی اللہ مساجدها وابغضها اسواقها. پیاری جگہوں میں سب سے اہم ترین جگہ، سب سے زیادہ پیاری جگہ اللہ رب العالمین کی نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ مارکیٹ اور بازار ہیں. یہاں رب کا ذکر ہوتا ہے، یہاں رب کریم کا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جب بندہ ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو رب کریم کے رحمت کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اس کے ارد گرد آتے ہیں. قرآن مجید کو سننے کے لیے اللہ رب العالمین کے خاص فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں. فجر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ فرض کتنی؟ زور سے بولیے. 2 رکعت.
بقیہ اور دیگر نمازوں کی طرح سے 3 یا 4 رکعت نہیں ہیں، صرف 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا، تاکہ ان دونوں رکعات کے اندر قرآن مجید کے پڑھنے کا خاص اہتمام ہو۔ دل دماغ صاف ستھرا ہے، جسم تمام تر تھکاوٹوں کو دور کر چکا ہے، مکمل طور پر انسان جسمانی اور ذہنی اعتبار سے ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی تھکاوٹوں سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے، فریش، مکمل اعتبار سے نشیط اور چست۔ یہ وہ پیارا وقت ہے کہ انسان صاف ستھری خوراک کی چاہت ہے، انسان کے اندر چاہت ہے کہ اسے صاف ستھری خوراک میسر آ جائے، غذا میسر آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس خاص وقت میں فجر کی نماز کو فرض کر دیا۔ آئیں فجر کی نماز کے لیے، اٹھیں، ساری تھکاوٹ آپ کی دور ہو چکی ہے، ساری مشکلات آپ کے ذہن و دماغ سے کافور ہو چکے ہیں، آپ مکمل طور پر ذہنی اور جسمانی اعتبار سے فریش ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ذہن و دماغ کو وہ غذا اور وہ خوراک فراہم کریں جس سے اس کی معنویت بڑھ جائے گی، جس سے ایمان تازہ ہو جائے، ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اس کے بدولت جسم بھی اپنے اندر توانائی اور قوت محسوس کرنے لگے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی قوت ہے جو انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، ملتی ہے۔ جس درجہ نشاط اور دلچسپی انسان کے جسم اور اس کی روح کے اندر قائم اور برقرار رہے گی، اسی درجہ وہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ذہن و دماغ کے اور قلوب کے تمام تر حصوں کو وہ منور اور مجلہ اور روشن کرنے کی کوشش کرے گی۔ تاریکیاں اس کے اندر باقی نہیں رہیں گی، ضلالتوں اور گمراہیوں کے لیے کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ آیات اس کے جسم کے ہر حصے، ہر کونے کے اندر پہنچ کر اسے صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرے گی، اور اس کی تیاری انسان فجر ہونے سے پہلے ہی سے شروع کر دیتا ہے، تاکہ اول ترین وقت کے اندر مسجد کے اندر پہنچے، رب کریم کے گھر میں حاضری اس کی ہو جائے۔ تیاری پہلے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا بھی تیاری آپ کیسے کریں، آپ نے طریقہ سکھایا، بتایا وہ کہ آنکھ آپ کی جب کھلے تو زبان پر آپ کے کلمات، کون سے کلمات ہوں؟ دعاؤں کے کلمات ہوں، ذکر کے کلمات ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر بیدار ہونے والے شخص کے لیے سکھائے ہیں، کیونکہ رات میں جب بندہ سوتا ہے تو شیاطین اس کے سر کے پچھلے حصے، جس کو بدی کہتے ہیں، اس حصے پر گانٹھ لگا دیتا ہے، جیسے کہ کوئی بھی شخص کسی سامان کو مضبوط کرنے کے لیے اس پر رسی سے گھیرا بندی کرنے کے بعد آخر میں گانٹھ مار دے تاکہ کھلنے نہ پائے۔ شیاطین کو یہ پاور رب کریم نے دیا ہوا ہے کہ وہ انسان جب بستر پر لیٹ جائے تو 3 گانٹھ ہو گئے۔ کتنے؟ 3 گانٹھ ہو گئے، اور ہر گانٹھ پر وہ کہتا ہے علیک لیل طویل،
لمبی ہے، آرام سے سو، رات بہت لمبی ہے، سوتے رہو۔ رات سونے ہی کے لیے اللہ نے بنائی ہے، رات اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ سونے ہی کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، پر بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے صورتحال کو بدل دیا ہے، رات کا بہت سارا حصہ جاگنے میں گزارتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد گفتگو اور بات چیت سے منع فرمایا۔ وَكَانَ يَكْرَهُ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اس کے بعد گفتگو آپ کو ناپسند تھی، یہ چیز نہیں تھی تاکہ انسان بستر پر چلا جائے اور سو جائے۔ رات کے پہلے حصے کے اندر سو جانا یہ نعمت کو مزید بڑھانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بہترین قسم کی نیند رات کے تینوں حصوں میں پہلے حصے کی نیند ہے، وہ اگر انسان کو مل جائے تو گویا کہ اس نے رات کا وہ حصہ پا لیا ہے جو اسی کام کے لیے رب کریم نے انسان کو عطا فرمائی تھی۔ بیچ کا حصہ بھی کسی قدر سونے کے لیے موزوں اور مناسب ہے، جب تیسرا حصہ سونے کے لیے قطعی نامناسب ہے۔ رات کا جو تیسرا حصہ ہے اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، یہ اٹھنے کے لیے رکھا ہے، بیدار ہونے کے لیے اس کو بنایا ہے، تیسرا پہلا، اور اسی لیے وہ خود اہتمام کرتا ہے کہ وہ آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ کہاں ہے رب کریم؟ اللہ بھی کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر عرش عظیم پر مستوی، کہاں ہے؟ بولیے۔ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی، عرش عظیم پر مستوی ہے ہمارا رب، ساتویں آسمان کے اوپر۔ ساتویں آسمان سے وہ پہلے آسمان پر آتا ہے جب رات کا تیسرا پہر شروع ہوتا ہے، تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تیسرا حصہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ کون بتائیں؟ تیسرا حصہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ کیسے نکالیں گے اس حصے کو؟ رات میں سے کیسے نکال کے الگ کریں گے؟ مغرب سے فجر تک کے 4 حصے میں بانٹ دینا ہے، 3 حصے وقت کو۔ سورج ڈوبنے سے لے کر کے سورج نکلنے تک کے حصے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ سورج کے ڈوب جانے اور سورج کے نکل جانے کے بیچ کا حصے کو رات کہا جاتا ہے، اسے آپ تقسیم کر دیں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں آپ تقسیم کر دیں۔ تو جب آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ہر حصے کے لیے جو وقت آئے گا وہی ایک حصہ آپ تیسرے حصے کو دے دیں۔ مثال کے طور پر اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو ہر حصے میں کتنے آئیں گے گھنٹے؟ 4 گھنٹے آئیں گے، ہر حصے میں 4 گھنٹے آئیں گے۔ آپ سورج نکلنے سے 4 گھنٹے سے پہلے آپ سمجھ لیں تیسرا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر سورج 6 بجے نکلتا ہے تو 4 گھنٹہ پہلے، یعنی کتنے بجے؟ 2 بجے۔ 2 بجے سے لے کر کے اس کے بعد کے حصے میں رب کریم آسمان دنیا میں آتا ہے۔ یہ رب کی طرف سے اہتمام ہے اور وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ آپ بھی اہتمام کرو اس کا، اور وہ کہتا بھی ہے اپنے بندوں سے کون ہے آپ میں سے جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، جو مجھ سے طلب کرنا چاہتا ہے، جو مجھ سے دعا کرنا چاہتا ہے، کون ہے آپ؟ آواز دیتا ہے۔ لیکن یہ تو گہری نیند کا وقت ہوتا ہے، ہم لوگوں نے چینج کر دیا، سسٹم کو چینج کر دیا ہے۔
یہ گہری نیند کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس گہری نیند میں اسے کچھ بھی خبر نہیں ہوتی کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے، آسمان سے ندا آ رہی ہے، اور ندا دینے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، خالق دونوں مکان ہے، خالق انس و جان ہے، رب کریم ہے، وہ ندا دے رہا ہے کہ ہمارے بندے کہاں ہیں۔ یعنی وہ اپنے بندوں کو وہ کہنا ہے، وہ اٹھانا چاہتا ہے کہ اٹھو بیدار ہو۔ اور جب آپ پہلے سے نہیں سوئے رہیں گے تو آپ کی آنکھ کھلے گی ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر یہ بابر چاہتے ہیں، یہ عظمت چاہتے ہیں ہمارے حصے میں آئے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کو سمجھنا ہے، اس نمونے کے اعتبار سے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے جسموں کے لیے بھی اس میں راحت ہے، اور ہمارے روح کے لیے بھی اس کے اندر راحت ہے۔ راحت اگر چاہتے ہیں تو سسٹم جو رب کریم کی طرف سے، وحی الہی کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے، اس کے مطابق بنانا، نہ کہ اس کے خلاف جانا۔ ایسے موقع پر اگر ہماری آنکھ کھلتی ہے اور زبان پہ وہ کلمات آتے ہیں جو ہمارا رب چاہتا ہے، یعنی اس کا ذکر، تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ایک گانٹھ کھل گیا۔ دوسرا کب کھلے گا؟ سب کو معلوم ہے، لیکن کیوں خاموش ہے؟ وضو کریں گے تو دوسری گانٹھ بھی، یہ سستی لانے والی گانٹھیں ہیں۔ جب تک یہ گانٹھیں رہیں گی انسان میں چستی آ ہی نہیں سکتی۔ انسان کے اندر کا ہمت اور حوصلہ ہی ان کو توڑنے کے لیے اس کو بیدار کرتا ہے۔ آنکھ کا حال تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب آپ اٹھتے تھے تو آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ملتے تھے، یعنی مل کر کے آنکھوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور رحمت کی دعا بھی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے پر، میاں بیوی کے جوڑے پر، جو ایک اگر بیدار ہو جائے تو دوسرے کو بیدار کرنے کی کوشش کرے، اور بیدار نہ ہونے پر ہلکی چھینٹ بھی اگر ضرورت محسوس ہو تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ بڑا اہتمام کیا ہے، یہ صبح کا یہ وقت ہے، بہت ہی سہانا وقت ہے، بہت ہی پیارا وقت ہے۔ ایسی عظیم الشان نعمت کہ اس سے اگر کوئی انسان محروم ہو جائے تو خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، گھر کے اور افراد کے لیے بھی۔ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور اسی کے اعتبار سے آپ نے دعا بھی فرمائی۔ اور جب اٹھنے کے بعد کم سے کم 2 رکعت نماز اگر بندہ رب کی رضا کے لیے ادا کر لیتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھلتی ہے۔ آپ یاد رکھیے، نہ تو آپ گانٹھ کو بندھا ہوا دیکھتے ہیں نہ کھلا ہوا دیکھتے ہیں، اور فجر میں بھی آنکھ نہ کھلے تو شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، نہ اس کے پیشاب کے اثرات کو آپ دیکھتے ہیں۔ پر ہم ہیں ایمان والے، مانتے ضرور ہیں، اس خبر پر یقین رکھتے ہیں۔ خبر کس کی طرف سے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ ما ينطق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی الہی کی روشنی میں جو بولتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے، منمانی نہیں بولتے۔ جس رب نے انسانوں کو پیدا کیا، شیاطین کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا، اسی رب نے ان ساری باتوں کا ذکر فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ اپنے کان
کے پیشاب کے آثار کو مت تلاش کرو، یقین اپنے دل سے پوچھو کہ دل میں یقین ہے یا نہیں، اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ جس چیز کو انسان اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے اس کو کیا بولیں گے؟ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، بھرپور ایمان ہے، مانتے ہیں سچائی کے ساتھ، 100% مانتے ہیں، یہ ان کا ایمان ہے۔ ذرہ برابر اس کے اندر شک کی آمیزش اور گنجائش نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ کھلتا بھی اسی راستے سے، ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں اور گھر کے ہر فرد کو سکھائیں۔ کیسے سکھائیں گے؟ کیسے سکھائیں گے؟ ٹریننگ دے کر کے سکھائیں گے۔ جب تک عملی ٹریننگ نہیں دیں گے انہیں سبق یاد ہی نہیں ہو سکتا۔ عملی ٹریننگ دیں، ایک ایک فرد کے اوپر آپ کوشش کریں۔ فجر کی نماز میں اتنی بڑی تعداد کے اندر اس مسجد کے اندر مسلمان کو دیکھ کر طبیعت باغ ہو گئی، بے حد خوشی ہوئی۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایسے ہی آباد و شاداب رکھے، ان کی حکمت اور حوصلے کو سلام۔ رب کریم انہیں ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اسی لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا کہ واقعی فجر کا وقت ایک مبارک وقت ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں بندے کو مکمل طور پر وہ ہونا چاہیے جو اس حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب 3 کام بندہ کر لیتا ہے فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، کہ وہ انسان کی جو صبح ہوتی ہے پورے نشاط کے ساتھ ہوتی ہے، مکمل چستی کے ساتھ ہوتی ہے اور دل کے پاکیزگی کے ساتھ اس کی صبح ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں اعلیٰ درجے کی حاصل ہوتی ہیں۔ نشاط کا تعلق جسم سے ہے اور طیب النفس کا تعلق روح سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بشارت سنائی کہ دونوں اس قابل ہیں کہ آپ دونوں سے جو کام لینا چاہیں لے لیں، اچھا یا برا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر مومن تو ہمیشہ کوشش یہی کرے گا کہ وہ اول ترین وقت میں رب کریم کی اس فریضے کا اہتمام خود بھی کرے، گھر کے تمام افراد کو بھی، چھوٹے ہوں یا بڑے، بچے ہوں یا بوڑھے، مرد ہوں یا عورت، ہر ایک کو بیدار کرتے رہنے کے سلسلے سے کبھی بھی اپنے آپ کو نہ تھکا ہوا محسوس نہ کرے۔ ایک نہایت ہی عظیم الشان چیز ہے، اور کوشش یہ بھی ہو کہ فجر کی نماز کے بعد بھی آنکھ نہ لگائے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کی جسم کو بھی توانائی مل گئی، آپ کے روح کو بھی توانائی مل گئی، غذائیت مل گئی۔ کام کا وقت ہے، یہ عمل کا وقت ہے، یہی دراصل کریم وقت ہے۔ بہت ہی اعلیٰ ترین اوقات میں سے اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی بدیل ہی نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں گے، ہر ایک پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو یہی وقت سب سے عظیم الشان اور سب سے بہترین وقت ملے گا جو فجر اور ظہر کے بیچ کا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمائی، کیا فرمایا دعا میں؟ کیا دعا کی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کو بابرکت بنا دے، میری امت کی صبح کو برکتوں والا بنا دے، برکت دے۔ دین کا کام کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، کچھ مطالعے کرنے ہیں، کچھ پڑھنے ہیں، کچھ لکھنے ہیں، یا دنیاوی اعتبار سے کئی ایک کام اپنے پیٹے میں چھوڑ دیا تھا، کل کا حساب نہیں کیا تھا، دکان کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ساری چیزیں تھیں، بیٹھ جائیں گے۔
رات میں جو آپ کا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کے اندر ہونا ہے، صبح کے وقت میں اس سے بھی مختصر وقت میں یہ برکت والا وقت ہے، بے شمار کام آپ اس میں نہایت ہی آسانی کے ساتھ دین اور دنیا کے سارے کاموں کو نپٹانے کے لیے اس سے پیارا اور اس سے بہتر وقت انسان کو نہیں میسر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب نعمتیں آئیں تو دل کھول کر اس کا استقبال ہونا چاہیے، خوش آمدید ہونا چاہیے، تاکہ نعمتوں کے سلسلے بڑھیں اور نعمتوں میں استقرار ہو، نعمتیں واپس نہ جائیں، ہم سے چھین نہ لی جائیں۔ ہماری آنکھیں، ہمارا جسم، ہماری روح صبح کے وقت میں تھکی سی ہوں، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ صبح ہونے کے باوجود بھی ہم تھکے سے ہوں، شیاطین کی مار ہے، ہم چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ اسی حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، جو 3 چیزوں کے اہتمام کی بات تھی نہیں کرتا، فَأَصْبَحَ خبیث النفس کسلا، اس کی جو صبح ہوتی ہے خباثت کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کی سستی۔ صبح دیکھیے 9 بجے اس کی صبح ہوتی ہے، یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد، پھر جا کر کے اس کے اندر قوت آنا شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے مکمل طور پر وہ ڈر ہوتا ہے، ابھی آرام کی ضرورت، یہ آرام کا وقت ہے، یہ آرام کا وقت ہے، یہ نہیں کہ یہ محنت کا وقت ہے، یہ کام کا وقت ہے۔ بدل گیا پیمانہ، ہم نے بدل دیا، یہ کام کا وقت ہے، یہ محنت کا وقت ہے، یہ ورزش کا وقت ہے، یہ دوڑ بھاگ کا وقت ہے، بجائے یہ کہنے کے یہ آرام کا وقت ہے۔ اسی لیے آپ فجر میں دیکھیں گے کہ لوگوں کی آنکھیں اکثر بند رہتی ہیں اور شام کے وقت میں اکثر آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ روئے زمین پر چل کر کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چلنے کے راستے نہیں ملیں گے شام کو اترے، اور صبح میں سناٹا رہتا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی پتہ لگائیں کہ دنیا کے خریدار بہت ہیں اور آخرت کے بہت تھوڑے ہیں۔ صبح کے وقت میں آخرت کے خریدار اٹھتے ہیں اور شام اور رات کے وقت میں دنیا کے خریدار اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی بھیڑ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا سچا تاجر بنائے، آمین۔ ان تمام اوقات سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔ ایمان کی راہوں پہ ہم کو چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وسلم۔